کس انداز میں ہمیں سمجھایا. فرمایا اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھ کے تو نکل جا, رب تجھے اسی طرح روزی عطا کرے گا جس طرح اللہ پرندوں کو عطا کرتا ہے. وہ سویرے جب گھونسلے سے نکلتے ہیں تو انہیں کوئی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کون سا ہے, نہ پتا ہوتا ہے فیکٹری کون سی ہے, نکل جاتے ہیں نا. تو جب واپس لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روٹی عطا کرتا ہے. ہمارے ہاں نا لوگ سوچ رہے ہیں, آپ یقین کریں جتنی منتیں ہم سیٹھوں کی کرتے ہیں نا, اس سے آدھا وقت مصلے پہ دے تو اللہ اپنے فضل سے ہی بڑا کچھ عطا کر دے. سویرے لوگ نکلتے ہیں کاپی پینسل لے کے بندے راضی کرنے کے لیے, شام تک بندے ہی راضی کرتے رہتے ہیں, اور بندے راضی پھر بھی. حضرت علی فرمایا کرتے تھے یہ جو نفس کے غلام ہوتے ہیں نا یہ بھیڑوں سے برے ہوتے ہیں. بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں نا, تو حضور کس طرح فرمانے لگے ادھر والے گھیر کے لاؤ تو ادھر والے نکل جاتے ہیں. نفس کے غلام جو ہوئے تو ادھر والے گھیر کے لاؤ تو ادھر والے. تو پھر مسند امام احمد بن حنبل کا وہ فرمان پڑھ لے, میرے محبوب نے فرمایا اگر تو بندوں کو راضی کرنے نکلے گا تو تجھے تھکا دیں گے, راضی نہیں ہوں گے. یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا ایک رب کو راضی کر, وہ اگر راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دے گا, خود بخود لوگ آ جائیں گے. پہلے تو تھوڑا سا خودداری پیدا کرے, عزت نفس, تھوڑا وقار, تھوڑا جینا سیکھے, تھوڑا خیال کرے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مانگنے آیا نا حضور نے جھولی بھر کے عطا کیا, اور جس کو حضور دیتے تھے اس کی کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جاتی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ایک صحابی ایک دن آئے, کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے. امیر لوگ آج کل شکوہ کرنے لگے ہیں, کہنے لگے لینے والے زیادہ ہیں, دینے والے تھوڑے, لینے والے زیادہ ہیں. امیر لوگ کہتے ہیں کس کس کو دے, مسجد والا بھی آتا ہے, مدرسے والا بھی آتا ہے, غریب بھی آتا ہے, بیٹی کی شادی والا بھی آتا ہے, فلانا بھی آتا ہے, فلانا بھی آتا ہے. کدھر جائے, کس کو اس کو دے؟ ہر آدمی کا خیال ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے. صحابی نے آ کے عرض کی حضور کچھ دیجئے, میری ملت کا جوان آج بھی رو رہا ہے کہ کبھی میری پھپھی امریکہ والی مہربان ہو جائے تو پھر میرا کام بن جائے گا, کبھی میرا ماموں جو رہتا ہے نا یوکے میں اس کی مجھ پہ نظر کرم ہو جائے نا. ہمارے ہاں تو اب پیر کہتے ہیں کہ یہ 6 مرید نہ نکلے کبھی, سارے تگڑے ہیں, باقی مجھے خیر صلاح ہے. یہ 5 بندے رہ گئے قابو میں تو کیا کس چکر میں پڑ گئے لوگ. بھائی سنو, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ دیجئے. حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں. انویسٹمنٹ سنو نوجوانوں, انویسٹمنٹ سنو, راز سنو. کہتے جب تک ابا مارکیٹ نہ بیچے میں نے کاروبار ہی نہیں کرنا. دیکھو حضور نے راز کیا دی, انویسٹمنٹ کیا عطا فرمائی. کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا جی ایک پیالہ, ایک کمبل. ہے اتنا غریب جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو؟ اس محفل میں ہے کوئی ایسا غریب؟ چپ کر رہے ہو, اس کا مطلب ہاں ہونا جی. کیوں جی, ہے کوئی اتنا غریب کہ ایک ہی پیالہ ہوگا یا ایک ہی کمبل ہو؟ ہمارے تو کئی بستر ایسے ہیں جو ساری زندگی استعمال ہی نہیں ہوتے, کئی برتن ایسے ہیں جو کھولنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ حضور نے فرمایا لے کے آ. وہ لے کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کون خریدے گا بھائی؟ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ 2 ہی چیزیں تھی وہ بھی بیچ دینے لگے ہو, کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار, دوسرے نے کہا 2 دینار. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حضور نے 2 دینار میں بیچ دیا, کمبل بھی پیالہ بھی. پھر فرمایا 1 دینار کی روٹی لے جا گھر, 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا. وہ کلاڑا خرید کے لائے تو میرے مصطفیٰ کریم نے اس کلاڑے میں دستہ اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ, کھا بھی اور کھلا بھی, پی بھی اور پلا بھی, پہن بھی اور اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو جا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے ان سے کہا کہ 15 دن مجھے نظر نہ آنا, جا. 15 دن کے بعد آئے تو محبوب نے فرمایا اب تیرا کیا حال ہے؟ کہ یا رسول اللہ حال میرا یہ ہے کہ پہلے 1 پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے, پہلے 1 بستر تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے. اور امام سیوطی نے در منصور میں یہ جملہ زیادہ لکھا ہے کہ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 دینار نکالے. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ رکھ لیں, میں اصحاب صفا کے لنگر میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں, یہ میری طرف سے رکھ لیں. وہ بھائی کمزور کمزور چلنا,
کمزور کمزور کام، میرے پاس وسائل نہیں ہے جی، میں کام تو کرنا چاہتا ہوں، جو کام کرنا چاہتا ہوں اسے وسائل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ارادہ ہو کام کرنے کا تو بہانہ ہے، تو بہانہ ہے، جس نے کام کرنا اسے ضرورت۔ ہمارے استاد جی سے کسی نے کہا حضور مدرسہ بنانا ہے تو مہربانی کرے، تو آپ فرمانے لگے ہمارے بزرگ تو درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھاتے تھے، تو شروع کر کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھانا، پھر دیکھ ادارہ خود بخود بن جائے۔ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت پڑھا رہے تھے تو کسی نے آ کے کہا حضور یہ کس طرح بنانا ہے، تو فرمانے لگے میرا کام تو سبق پڑھانے سے ہے، یہ اینٹوں والی بات تو کسی مستری سے پوچھو، مجھے تو کتاب لا کے دو تو میں سبق پڑھاؤں، یہ میری ڈیوٹی، یہ